السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسلام میں کن جگہوں پر جانا سخت حرام ہے؟ شراب پلانے یا پینے کی محفل، ایسی مجلس جہاں شراب نوشی ہو اور انسان بلا ضرورت وہاں بیٹھا ہے، اسلام میں منع ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب پیش کی جا رہی ہوں۔ شراب پینا حرام ہے۔ شراب پلانا، بیچنا، خریدنا، اٹھانا، پہنچانا اور اس کے کام میں تعاون کرنا بھی حرام ہے۔ ایسی محفل میں بلا ضرورت بیٹھنا جہاں شراب پی جا رہی ہوں وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے گناہ کی تائید اور برائی میں شرکت کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکیاں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اور حدیث میں شراب سے متعلق مختلف افراد پر لعنت کا ذکر آیا ہے، جن میں پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھانے والا اور پہنچانے والا شامل ہے۔ اگر کسی کو ایسی جگہ مجبوری میں جانا پڑ جائے، مثلا کسی ضروری کام یا ملازمت کی وجہ سے، تو اسے حتی الامکان ایسی محفل سے بچنا چاہیے اور شراب نوشی میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے اور حلال و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری ہے جوا کی جگہ، ہر وہ جگہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال کی تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جوا کھیلنے کی جگہ وہ جگہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہو، شراب نوشی کی محفلیں، فحاشی اور بے حیائی کے اڈے، منشیات کے اڈے، ایسی محفلیں جہاں انسان گناہ میں شریک ہو یا اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہٰذا جوا کھیلنے کی جگہ پر اس مقصد سے جانا یا اس کی مدد کرنا حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی جائز اور ناگزیر ضرورت، مثلا قانونی کارروائی، ملازمت کے کسی جائز تقاضے یا برائی کو روکنے کی کوشش سے وہاں جائے اور گناہ میں شریک نہ ہو، تو اس کا حکم حالات کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حرام کام اور ان کے اسباب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تیسری بات ہے فحاشی اور بے حیائی کی محفلیں، وہ جگہ بے حیائی، زنا کا گناہ عام ہو اور انسان تفریح کے لیے وہاں جائیں اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسلام میں فحاشی اور بے حیائی کی محفلیں وہ ہیں جہاں کھلے عام گناہ یا جنسی براہ روی کو فروغ دیا جاتا ہو، مثال کے طور پر زنا یا جسم فروشی کے اڈے، فحش شو یا ایسی پارٹیاں جن میں بے حیائی عام ہو۔ ایسی محفلیں جہاں لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اس لیے مسلمان کو ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں شرکت انسان کے ایمان، کردار اور دل پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگر کسی کو مجبوری میں ایسی جگہ سے گزرنا پڑے یا کسی جائز کام سے جانا پڑے تو اسے گناہ میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے اور جہاں ممکن ہو ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں پاکیزگی، حیا اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ چوتھی ہے وہ مجلس جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ اگر لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ جی ہاں، اسلام میں ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات، دین یا شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو جائز نہیں، جب تک انسان اس برائی سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی اور مذاق کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے، دین اسلام کا استہزاء کیا جائے، تو مسلمان پر لازم ہے اگر وہ اس برائی کو روک نہیں سکتا تو وہاں سے اٹھ جائیں اور ایسی مجلس کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا احترام کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے اور ایسی مجلس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، آمین۔ شرک کی عبادت گاہ میں عبادت کی نیت سے جانا، کسی بت یا غیر اللہ کی عبادت میں شریک ہونا یا اس کی تائید کرنا حرام ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا مقصد غیر اللہ کی عبادت کرنا یا شرک پر مبنی عبادت میں شریک ہونا ہو تو اسلام میں یہ سخت حرام ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا، اور مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لہٰذا شرک کی عبادت گاہ میں اس نیت سے جانا کہ وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جائے اسلام میں جائز نہیں، بلکہ اگر واقعی شرک پر مبنی عبادت کی جائے تو یہ انتہائی سنگین گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان دعوت اسلام، جائز ملاقات، تاریخی یا تعلیمی مقصد یا کسی اور جائز ضرورت سے کسی غیر مسلم عبادت گاہ میں جائیں اور وہاں ان کی عبادت میں شریک نہ ہوں تو اس کا حکم الگ ہے اور اس کا انحصار حالات اور مقصد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید پر قائم رکھیں اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ نمبر 6 ہے جادو سیکھنے یا کروانے کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں جادو سکھایا جاتا ہوں، کروایا جاتا ہوں، جنات سے مدد لی جاتی ہوں یا شرکیہ تعویذات دیے جاتے ہوں، وہاں جانا حرام ہے۔ انہوں نے وہ چیز سیکھی جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اسلام میں جادو، سحر سیکھنا، سکھانا یا کروانا بہت سنگین گناہ ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر جانا جہاں جادو سکھایا یا کروایا جاتا ہوں اس مقصد سے جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادوؤں کے بارے میں فرمایا، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتے لوگوں کو پہلے خبردار کرتے تھے، ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جادو سیکھنے سے بچیں، جادو کروانے یا کروانے والوں کے پاس نہ جائیں، اس کام میں کسی قسم کی مدد نہ کریں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جادو سیکھنے سے بچیں۔ اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثابت رقیہ شرعیہ، دعا اور جائز طبی علاج اختیار کریں، نہ کہ جادوگروں یا عاملوں سے مدد لیں جو شرکیہ ناجائز اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک، جادو اور گناہوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جادو کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایسی جگہ جہاں انسان کے ایمان، حیا اور اللہ کی نافرمانی کا خطرہ ہو، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں۔ اللہ ہمیں حرام سے بچنے اور حلال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔